اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، غل اٹھا ہے 400 پھر آمد رمضان، غل اٹھا ہے 400 پھر آمد رمضان۔ براہ راست سنتوں بھرا بیان، نگران شورا کے مدنی پھول۔ آمد رمضان، آمد رمضان۔ مجلس مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائیوں کو اراکین شورا کے مدنی پھول۔ آمد رمضان، آمد رمضان۔ مدنی منع کی ولادت پر اظہار خوشی میں رکن شورا بھی شریک۔ آمد رمضان، آمد رمضان۔ ڈبل 12 جون بہت کم وقت، اپنی زندگی کے لمحات بنائیے یادگار باپا کے ساتھ۔ آمد رمضان، آمد رمضان۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ براہ راست سنتوں بھرا بیان فرمایا نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدنہ ذلہ العالی نے، جو صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جمع ہونے والے عاشقان مشتاق علیہ الرحمن نے بھی سننے کی سعادت پائی۔ بیان نگران کی کچھ جھلکیاں دیکھ کر راہ خدا میں خوب خرچ کرنے کا آپ بھی ذہن بنائیے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر کی گرمی کو دور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا، یہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی عبادت، ایک اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی یہ کرتا ہے کہ کرک نوٹ، نئی نوٹ، یہ زیادہ سے زیادہ میرے جیب میں رہے، میرے سینے سے لگی رہے۔ سکوں کو بھی یہی ہے، چمکتا دمکتا بالکل فریش سکہ زیادہ تر جیب میں رہے، اچھا لگتا ہے، اور وہ پرانا دھاگ دھبے والا نکل جائے، اچھا لگتا ہے، تھوڑا بہت ایسا نکل جائے۔ تو جب ہم راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے پر آتے ہیں تو اپنی پسندیدہ نوٹ تک ہم اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر پاتے کہ یار یہ نوٹ دے دو، یہ نوٹ مجھے اس کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ تو چیز کے بارے میں کیا ہم فیصلہ کریں گے؟ ہم تو ردی اٹھا کر دے دیتے اللہ کی راہ میں کہ جب ایک شخص اپنے اوپر فرض زکوٰۃ ادا نہیں کر پا رہا، اور فرض زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، جو مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کر دیا، نفلی صدقہ نہیں، صلہ رحمی کے لیے خالی نہیں، یعنی کہ یوں ایک نفلی ثواب کمانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں نارملی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص زکوٰۃ دیتے ہوئے اتنا کانپتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے اتنا لرزتا ہے، ارے یہ پلاٹ کیسے بیچوں، ابھی تو نقصان ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی دینی ہے، ارے اللہ کے بندے خدا کا خوف کر، کیا ہو گیا تجھے؟ ہماری جیب میں جیسے نوٹ نہیں ہوتی نا، ہمیں مزہ نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیجئے، ہماری جیب میں نوٹ نہ ہو، جتنی زیادہ نوٹیں ہوتی ہیں اتنا زیادہ لطف و سرور ہم محسوس کرتے ہیں، راحت محسوس کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے، نہیں ہوتی تو مزہ نہیں آتا۔
تو ایسے لوگ ہیں آج بھی کہ جن کے جیب نوٹے ہوں تو شاید انہیں مزہ نہ آئے. اب آپ جانتے ہو تو بتائیے کوئی ایسا شخص آپ نے دیکھا ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا روئے زمین ایسے لوگوں سے خالی ہے، لیکن میں ان میں سے جس کو جانتا ہوں اس کا نام الیاس قادری ہے. میرا پیر، میرے پیر و مرشد، میں ان کو جانتا ہوں. بار بار اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایک غریب ہو تم بھی خرچ کرو، امیر ہو تم بھی خرچ کرو. یوں تو نارمل سحر اور افطار کرانے کے اپنے ثواب ہیں، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کھانا کھلائیں تو دعوت اسلامی کے ماحول میں جو سحری افطاری جو کر رہے ہیں بھاری اکثریت، یہ وہ ہے جو راہ خدا میں اپنا وقت دے رہی ہے، علم دین سیکھ رہے ہیں، قربانی دے کر مسجد میں بیٹھے ہیں، 30 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں، آخری عشرے کا اعتکاف کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے لیے آپ اپنا جیب ہلکا کرتے ہیں اور دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ 12 کروڑ روپے میری طرف سے لے لیجئے اور اس سے مطلب اسے سحری افطاری میں خرچ کر دیجئے، 2 کروڑ لے لیجئے، یہ 10 لاکھ لے لیجئے، 1 لاکھ لے لیجئے، یہ 10,000 لے لیجئے، 12,000 لے لیجئے، میری طرف سے آپ رمضان مبارک میں سحر و افطار کے اندر اس کو خرچ کیجئے گا. ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہو کہ دعوت اسلامی آپ کی رقم کو کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کر سکتی ہے. تو یہ ایک جیسے کہ میں نے آپ کو راستہ بتایا. اب ماہ رمضان میں گویا ہفتہ بھر باقی، تیاریاں ہیں جاری. مجلس اعتکاف کے اسلامی بھائیوں کو نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. اعتکاف کی دعوت عام کیجیے. پاکستان انتظامی کابینہ مکتب کی طرف سے اعتکاف کے مدنی پھول اور کارکردگی فارم مختلف بھیجے گئے. تو جو آج چشتی کابینات میں مجلس اعتکاف کے نگران و اراکین تشریف لائیں، ان کو بھی درخواست کرتا ہوں، اور ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے میں مدنی چینل کے وہ اسلامی بھائی جو ذمہ داران ہیں اور اعتکاف کروا رہے ہیں، نگران صاحبان علاقہ، ڈویژن، کابینہ اور کابینہ سطح پر ذمہ دار ہیں، اعتکاف کی مجلس کے نگران یا رکن ہیں، ان کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی مدنی پھول اور کارکردگی فارم ہیں یہ تجربے کار اسلامی بھائیوں نے بنائے ہیں. ان کے بہت سارے اسلامی بھائیوں کے مشورے سے بنے، تو برائے کرم اس کو لیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو نافذ کریں. جدول اعتکاف کا دیا گیا ہے اس پر عمل کریں، اور ذمہ داران سے مدنی چینل کے واسطے سے عرض کروں گا حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنے اجتماع اعتکاف گاہ کے ساتھ خارج مسجد ایسی جگہ کا ضرور اہتمام ہو جس کے اندر آپ جمع ہو کر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شرکت کر سکیں. ایک رات میں اور ایک دن میں جو مدنی مذاکرہ ہو، یوں سمجھیں کہ اعتکاف کا جدول چلانا آپ کے لیے آسان نہیں، آسان تر ہو جائے. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. مجلس مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائیوں کو مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے امریکہ سے مدنی پھولوں سے نوازا، جس میں رکن شورا اور نگران پاک اتاری کابینات نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے شرکت فرمائی. بذریعہ انٹرنیٹ سلسلہ مدنی پھول ملاحظہ کیجیے. جب بھی بیرون ملک جاتا ہوں، بالخصوص مدرسۃ المدینہ آن لائن کی بہاریں دیکھ رہا ہوں. اس وقت بھی میرے ساتھ بلکہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے پڑھنے والے طلباء موجود ہیں، اسلامی بھائی، مدنی منع، اور بڑی تعداد میں اسلامی بہنیں بھی دنیا بھر میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے پڑھ رہی ہیں. یقین کریں دل سے دعا نکلتی ہے مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان، معلمہ اسلامی بہنوں کے لیے، ناظمہ اور ناظم اسلامی بھائیوں کے لیے، مجلس کے اسلامی بھائیوں کے لیے جو دن رات یہ کوشش کر رہے ہیں. اور واقعی یہ باہر آ کر پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. ان کے بچے کیسے پڑھتے ہیں، یہ کیسے جاتے ہیں مسجدوں میں، کہاں ملتے ہیں ان کو قاری صاحب. اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ ان بہترین لوگوں والا کام ہمیں عطا کر دیا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم میں برکت دے، آپ کی آواز میں برکت دے، آپ کے حافظوں میں برکت دے. اللہ کرم
مچے ہو. مدنی منع کی ہوئی ولادت. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے یہاں اسلام آباد پاکستان میں ان کو مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مبارکباد دی، مدنی منع کے کان میں اذان دی اور سنتوں کا عامل بننے کی دعا دی. لاس اینجلس امریکہ کی جانب. دنیا کے معروف و بڑے شہروں میں سے ایک شہر لاس اینجلس، جہاں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا. امریکہ میں دعوت اسلامی کی پذیرائی بتاتی ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد مدنی ماحول کی طرف پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. مبارک مہینہ آنے والا ہے، شعبان بھی مبارک مہینہ ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ عاشقان رمضان اب دن گن رہے ہیں کہ کب وہ رحمتوں کا مہینہ آئے، کب پھر یہ روزوں کی بہاریں ہوں، کب پھر مسجدیں آباد ہو جائیں. یاد رہے یہ وہ مہینہ ہے جو آیا ہی چاہتا ہے. ماہ غفران ہے، رب کا مہمان ہے، رحمتوں کی کان ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ 1 ملین سنرز 10 لاکھ گناہ گاروں کو روزانہ افطار کے وقت جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ ماہ رمضان کی آمد کے لیے جنت سجائی جاتی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. ہمیں بھی قرآن پاک سے محبت ہے. کیا قرآن ہماری زندگی کا ایک پارٹ ہے؟ کیا ہماری روٹین کا حصہ ہے قرآن پاک؟ بینگ اے مسلم ہمارے لیے ذرا سوچیں، قرآن رب کا کلام، یہ ہمارے لیے پیغام ہے، فرقان ہے، ہدایت ہے. مگر کیا ہم قرآن پاک کو تھامے ہوئے، یا ہماری روٹین میں قرآن کو جگہ نہیں؟ ہمارا دن گزر جاتا ہے، ہماری آنکھیں قرآن نہیں دیکھتی. ہمارا دن گزر جاتا ہے، ہمارے کان قرآن نہیں سنتے. بہت ساری چیزیں ہماری ہیبٹ اور ہماری روٹین میں شامل ہیں. ڈیلی ہم موبائل کو کئی بار دیکھتے، ڈیلی ہم اپنی ای میل کو چیک کرتے. نہیں کرتے تو تلاوت نہیں کرتے، نہیں دیکھتے تو رب کا کلام نہیں دیکھتے. 12 جون بروز منگل ہوگا مدنی مذاکرہ. دل کی دھڑکنیں ہیں بیتاب شوبز سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی. اس دن میں مجلس اصلاح برائے فنکار کے اسلامی بھائی کوششیں فرما رہے ہیں. باب المدینہ کراچی پاکستان کے علاقے صدر ریمبو سینٹر میں مدنی مذاکرے کی دعوت کا سلسلہ ہوا. آپ بھی شرکت کی نیت سے مناظر دیکھیے. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. 24 جون بروز منگل دعوت اسلامی کے تحت ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا عالمی مرکز فیضان مدینہ میں، جو شوبز اور سی ڈی ڈی وی ڈیز کے کاروبار سے وابستہ افراد کے لیے رکھا گیا ہے. میں پوری کوشش کروں گا اس میں شرکت کے لیے، اور تمام اس فیلڈ سے وابستہ افراد سے گزارش کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ شرکت کر کے کچھ سیکھیں اور ثواب دارین بھی حاصل کریں. فنکاروں سے التماس ہے کہ وہ بھی تشریف فرمیں اور میں بھی تشریف فرما ہوں. تمام ریمبو سینٹر والوں کو 24 تاریخ کی میں دعوت دیتا ہوں اور آ کے اس میں فیضان مدینہ میں شرکت کریں. میں تمام دکانداروں سے التجا کرتا ہوں، ہم بھی جائیں گے اور آپ سے بھی التجا ہے کہ آپ بھی آئیں، تمام ریمبو سینٹر والے، اور اس سے کچھ سیکھیں، سمجھیں اور اپنے لیے فائدہ اٹھائیں. ٹیچرز کورس اسلام آباد پاکستان سے پیش خدمت ہے، جہاں ملک بھر کے ٹیچرز کی ایک تعداد نے یہ کورس کرنے کی سعادت حاصل کی. مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی حلقے میں مدنی پھول دیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دار
مچی ہو. جہلم پنجاب پاکستان جائیں گے، جہاں 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کا سلسلہ ہوا، جس میں اسلامی بھائیوں کو پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی دعوت دی گئی. واضح رہے کہ 30 دن کے بجائے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کہا جائے کہ کبھی رمضان 29 کا بھی ہوتا ہے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ. ممباسا کینیا کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں مدرسۃ المدینہ کے کئی مدنی منوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی. ایک اور خوشی کی خبر دیکھیے، جبکہ جامعۃ المدینہ کے طلباء میں بھی تقسیم اسناد کا سلسلہ ہوا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو. پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے موسوم ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی پنجاب پاکستان کے سنتوں بھرے اجتماع کے مناظر دکھاتے ہیں، جہاں شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی اور مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. فیضان پیر مہر علی شاہ جاری رہے گا. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. دعوت اسلامی ماشاءاللہ ایک غیر سیاسی طریق ہے اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آج بھی ہم نے یہ جو پروگرام آرگنائز کیا، یہ بھی دعوت اسلامی کے کچھ لوگوں نے ارینج کیا تھا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا یہ پروگرام ہوا اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ میرے اہل سنت کو کہ علم، عمل اور عمر میں برکت عطا فرمائے. جو آج دعوت اسلامی اتنے بگڑے ہوئے معاشرے میں کام کر رہی ہے. آج ہماری یونیورسٹی میں دعوت اسلامی کی طرف سے ایک اسلامی تقریب منعقد کی گئی، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہم اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے نگران سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. انہوں نے انسانیت کے اوپر ہمیں کافی کچھ بتایا ہے، جس سے ہمارے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے، یہ سیکھنے کو کافی کچھ ملا ہے. دعوت اسلامی کا جو موٹو ہے کہ ہمیں اور اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اس پرفتن دور میں یہ بہت ہی عظیم اور بامقصد. انشاءاللہ عز و جل ہم اس دعوت اسلامی کو جوائن کر کے دین کی تبلیغ کریں گے. الحمدللہ یہ وہ ماحول ہے کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں گناہوں بھری زندگی اور غفلت بھری زندگی سے بچنا چاہتے ہیں، وہ دعوت اسلامی کے ماحول کو جوائن کر لیں. اس وقت موجودہ جو زمانہ ہے، انحطاط کا دور ہے، ان حالات میں مدنی چینل نے جتنی خوبصورتی کے ساتھ پاکستان میں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی ہے، یہ بڑی قابل داد ہے. میں اکثر اپنے بچوں سے، اپنے کولیگ سے یہی کوشش کرتا ہوں کہ وہ مدنی چینل کے یہ پروگرام دیکھیں اور اسلام کی طرف آئیں. میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اعتکاف کی سعادت حاصل کروں گا. اگر اسی طرح کے پروگرام یہ مدنی چینل ہمیشہ ہر ادارے میں جا کے کرواتا رہے تو اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ ہم لوگ برائی کے راستے سے سیدھے راستے پہ آنا شروع ہو جائیں گے. جو ینگ لوگ ماشاءاللہ یہ ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس جو آئے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ ماشاءاللہ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، انہوں نے سبز پگڑیاں ماشاءاللہ پہنی ہوئی ہیں، تو دیکھ کے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کا زیادہ فوکس جو ہے اس چینل کا، میں خود بھی دیکھتا ہوں شوق سے، کیونکہ اس میں بڑی اچھی چیزیں ملتی ہیں سیکھنے کے حوالے سے، اپنی اصلاح کرنے کے حوالے سے. امیر صاحب کا بیان اسپیشلی جو چلتا ہے، جو پرانے ریکارڈڈ پروگرامز ان کے ہیں، آڈیو پروگرامز ہیں، دوسرے اسلامی بھائی جو ہیں ماشاءاللہ ان کے بھی پروگرامز ہیں،
تو جب بھی لگاتا ہوں میں چینل تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے میڈیا فورم فاروق نگر لاڑکانہ بابر اسلام سندھ پاکستان میں نیکی کی دعوت دی، انہیں اعتکاف کا ذہن دیا۔ مجلس نشر و اشاعت کی کاوش آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا